بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے لیسنس فرام دا ہسٹری آف کنگس، بادشاہوں کی تاریخ سے سبق۔ یہ ٹاپک میرے مائنڈ میں اس وقت آیا جب کہ آج کے پیپرز میں کنگ نیپال کا معاملہ پڑھا۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج یعنی 12 جون کو نیپال کے راجا کنگ گیانندر نے اپنا محل چھوڑ دیا۔ آج سے وہ پہلے نیپال کے کنگ تھے۔ آج کے بعد وہ نیپال میں ایک کامن مین کی طرح رہیں گے۔ آج کے پیپرز میں سبھی میں یہ نیوز آئی ہے، یعنی 12 جون کو۔ تو میرے مائنڈ میں کچھ تھاٹ آئے اس کو لے کر، تو میں چاہتا ہوں کہ اسی کے بارے میں کچھ کہوں۔ ہسٹری اگر آپ پڑھیں تو ہسٹری جو ہے ہسٹری آف کنگس ہے۔ ساری ہسٹری کنگس کو لے کر لکھی گئی ہے۔ جو ٹرینڈ بدلا ہے ابھی کچھ 100 برس سے پہلے۔ ابن خلدون نے پہلی بار یہ کہا کہ ہسٹری کو ہسٹری آف کنگس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پوری سوسائٹی، پورے نیشن، پورے انسان کو لے کر ہسٹری لکھنی چاہیے۔ لیکن ابن خلدون کے زمانے تک ایسا نہیں ہو سکا۔ یہ سچ پوچھے تو رینیساں کے بعد اس پر عمل شروع ہوا۔ تو اس تھنکنگ کو پیش کرنے والا تو ابن خلدون تھا سب سے پہلے، لیکن اس تھنکنگ پر ہسٹری جو رائٹنگ شروع ہوئی، ہسٹری کی جو رائٹنگ شروع ہوئی ہے وہ یورپ میں شروع ہوئی۔ تو بہرحال پہلے کی ساری تاریخیں بادشاہوں کے آس پاس گھومتی ہیں، یعنی کنگ سینٹرڈ ہسٹری ہوتی تھی پہلے۔ اب تو نیشن کو اور انسان کو سامنے رکھ کر ہسٹری لکھی جاتی ہے۔ تو بہرحال جتنے بھی کنگ ہوئے ہیں وہ سب اور ایمبیشس تھے، جیسے کہ الیگزینڈر دا گریٹ جو اینشنٹ گریس میں تھا، یعنی کرسچینٹی سے پہلے یونان میں، تو وہ ساری ہی دنیا چاہتا تھا کہ ساری دنیا پر رول کرے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ بہت کم عمر میں وہ مر گیا۔ وہ فتح کرتا ہوا بہت سے ملکوں میں گیا، انڈیا تک بھی آ گیا تھا وہ۔ تو ایک دن جب کہ وہ خوشی منانے کا ایک فنکشن کر رہا تھا، خوب شراب پی، خوب کھایا، تو اس کے بعد وہ بیمار ہو گیا اور پھر مر گیا، جب کہ عمر ابھی اس کی 40 سال سے بھی کم تھی۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اسپین میں مسلمانوں نے بہت بڑا امپائر بنایا، وہاں پر بہت بڑا ایک محل بنایا عبد الرحمن الداخل نے۔ بہت ہی بڑا محل تھا، وہ اتنا بڑا محل تھا کہ اس کو محل نہیں کہا جاتا تھا، یعنی پیلس نہیں کہتے تھے اس کو باغ کہتے تھے۔ الزہرا، قصر الزہرا، کیونکہ سارا باغ ہی باغ میں تھا، بہت بڑا محل تھا وہ۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ تم نے زندگی میں کتنے دن خوشی کے پائے؟ تو اس نے سوچ کر بتایا کہ صرف 4 دن۔
یہ تقریباً 40 سال تک اس نے رول کیا، لیکن خوشی کے دن اس کو صرف 4 ملے اور اس کے بعد وہ مر گیا۔ ایسے ہی بار بار ہوتا رہا۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ نپولین پیدا ہوا فرانس میں، وہ بھی ساری دنیا پر رول کرنا چاہتا تھا، لیکن روس کی دیواروں تک پہنچا، نہیں ماسکو کی دیواروں تک پہنچا کہ وہیں اس کی فوج کا خاتمہ ہو گیا۔ ہٹلر چاہتا تھا جو کہ جرمنی میں پیدا ہوا کہ وہ بھی ساری دنیا پر رول کرے، لیکن اس کا ہی بہت جلد خاتمہ ہو گیا۔ تو یہ ہے بادشاہوں کا حال۔ کہ بڑے بڑے ایمبیشنس کو لے کر کے انہوں نے پلان بنایا، لیکن اس سے پہلے کہ ان کا پلان پورا ہو وہ ختم ہو گئے۔ تو بادشاہوں کی تاریخ کے اعتبار سے بہت ہی اس میں لیسن ہے کہ اس دنیا میں کسی کو بھی، چاہے وہ بادشاہ کیوں نہ ہو، اس کی خوشیاں کبھی پوری نہیں ہوتی، کبھی پوری نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بہت بڑا محل بھی بنا لے تو کیا ہے، اس میں رہنے کو بھی نہیں ملے گا، اس کو مر جائے گا وہ۔ اور یہ میں نے اپنے یہاں اعظم گڑھ میں دیکھا ہے۔ وہاں پر ایک تھے راجا کہے جاتے تھے، وہ راجا ہرک چند، تو انہوں نے بہت بڑا محل بنایا وہاں پر جو ابھی تک ہے۔ جب وہ بننے کے قریب ہوا تو 1946 میں وہ مر گئے، 1946 میں۔ یہ سب کا حال ہوا ہے۔ ہمارے دلی میں آپ جانتے ہیں کہ برٹشرس نے 200 ایئرس تک رول کیا، 200 سال تک۔ پھر فرسٹ ورلڈ وار کے بعد انہوں نے دلی میں یہ نئی دلی بنائی، اور جس کو ہم کہتے ہیں راشٹرپتی بھون، جو پہلے ہوا کرتا تھا وائسریگل لاج، اور بہت سی بلڈنگیں بنائیں لال پتھر کی۔ تو اس کے زمانے میں فرانس کا ایک لیڈر آیا تھا جب وہ بنا تھا، تو اس نے دیکھ کر کہا کہ واٹ اے میگنیفیسنٹ ورلڈ دے بلڈ ٹو لیو، کیسا شاندار دنیا بنائی ہے انہوں نے صرف اس لیے کہ ایک دن اس کو چھوڑ دیں۔ تو یہی ہر کنگ کا معاملہ رہا ہے اس دنیا میں۔ ہر کنگ جب آتا ہے تو وہ اپنے لیے ایک شاندار محل بناتا ہے، اپنے لیے گویا کہ ایک پیراڈائز بنانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن نہ تو اس کی پیراڈائز بن پاتی اور نہ اس میں وہ رہ پاتا۔ پارٹیشن سے پہلے ایک بار میں گیا جونپور میں، وہاں ایک نواب صاحب تھے، تو بہت زبردست لان بنایا تھا اس زمانے میں انہوں نے۔ ان کی کوٹھی تھی وہاں پر جونپور میں، پارٹیشن سے پہلے، 1947 سے پہلے۔ تو وہ میں نے دیکھا، وہاں پر بہت زبردست لان تھا، بہت ہی بیوٹیفل لان تھا۔ لیکن جب پارٹیشن ہوا، انڈیا بٹا، تو سب ان کے خواب ٹوٹ گئے اور بہت ہی زیادہ ان کو ڈفیکلٹیز پیش آئیں، اور سب چھوڑ کر کے وہ چلے گئے پاکستان۔ وہاں پر وہ فرسٹریشن میں مر گئے، یعنی اس بیوٹیفل لان میں وہ رہ بھی نہیں سکے تھوڑے دنوں تک بھی۔ تو آج میں پیپر میں جب پڑھا کنگ گیانندر کا، تو یہ سب باتیں مجھے یاد آئیں۔ آپ جانتے ہیں کہ نیپال جو ہے ایک ہمالیین اسٹیٹ کہی جاتی ہے، بہت پرانی اسٹیٹ۔ یہاں پر 250 سال پہلے ایک ڈائناسٹی قائم ہوئی، ایک فیملی کا رول وہاں پر قائم ہوا۔ 250 سال تک وہ وہاں رول کرتا رہا،
آخری جو راجا تھے، آخری ان کا نام تھا گیانندر. تو آج انہوں نے کل انہوں نے اپنا محل چھوڑ دیا، جس کی ڈیٹیل نیوز میں نے آج پیپروں میں پڑھی. تو ان کا جو وہاں پر پیلس تھا نیپال میں، وہ اتنا بڑا تھا کہ 95 ایکرس میں پھیلا ہوا تھا. وہ 95 ایکرس، بہت ہی بڑا. تو اس کو انہیں چھوڑنا پڑا. تو پیپر نے بتایا تھا کہ جب وہ نکلے تو پیچھے کے گیٹ سے نکلے، سامنے گیٹ سے نہیں، پیچھے گیٹ سے. وہی راجا جو پہلے بہت ہی شان کے ساتھ سامنے کے گیٹ سے نکلتا تھا، ایک پورے موٹر کیٹ میں، ایک پوری موٹر کیٹ ہوتی تھی اس کے ساتھ. تو وہ نکلے اکیلے ایک بلیک کار میں. وہ تھے ان کی بیوی، پیچھے کے گیٹ سے، اور پھر چلے گئے. آج سے گویا کہ وہ نیپال میں ایک کامن مین کی طرح رہیں گے. ان کے پاس جو تاج تھا، تاج سارا کا سارا ہیرو سے بھرا ہوا تھا. وہ پتہ نہیں کتنے کروڑ کا ہوگا وہ بھی انہوں نے گورنمنٹ کو دے دیا. تو یہ ہوا ان کا انجام. یہی ہمیشہ اس دنیا میں ہوا ہے. چھوٹے لوگ بھی اپنا ایک محل بناتے ہیں، اپنے جتنا بس میں ان کا ہوتا ہے، اور جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ بڑا محل بناتے ہیں. میں نے ایک صاحب کو دیکھا اعظم گڑھ میں کہ وہ اپنا نیا گھر بنا رہے تھے. کافی بڑا گھر تھا وہ، لیکن ظاہر ہے کہ وہ کوئی محل نہیں تھا. تو میں وہاں گیا جب کہ بن رہا تھا گھر. تو میں نے دیکھا کہ ان کے کپڑے پر، ان کا کپڑا لال ہو رہا ہے ایک جگہ پاؤں کے پاس. تو میں نے کہا کہ لال کیوں ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کپڑا اٹھایا تو ان کے پاؤں میں چوٹ لگی تھی. یعنی اینٹ سے بن رہا تھا وہ گھر، اینٹ گری اور چوٹ لگی، یہاں پر خون نکلا، کپڑا تک لال ہو گیا. انہیں پتہ ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں پر میرے یہاں پر اینٹ لگی اور خون نکل آیا. کیوں؟ اپنا نیا گھر بنانے میں اتنا زیادہ بزی تھے، اتنا زیادہ اسی میں گم تھے وہ، کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ چوٹ لگی ہے. اتنا زیادہ گم ہو کر انہوں نے گھر بنایا. لیکن کیا ہوا؟ اس کے بعد وہ ڈائبٹک ہو گئے، بلڈ پریشر بڑھ گیا، اور پھر کچھ دنوں رہ کر کے اس کے بعد ہاسپٹل میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو عام لوگ جو گھر بناتے ہیں وہاں بھی یہی ہے، اور جو بڑے بڑے لوگ جو پیلس بناتے ہیں ان کا بھی یہی معاملہ ہے. تو اسی کو لے کر ایک شاعر نے کہا تھا کہ کوئی یہاں رہا ہے نہ کوئی یہاں رہے، جو لوگ آئے سب چلے گئے، کسی کو یہاں ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں ہے. غالب نے کہا تھا، غالب نے دیکھا ایک چمن میں پھول کھلے ہوئے ہیں، رنگ برنگ کے پھول. تو انہوں نے کہا کہ سب کہاں کچھ لال و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوگی کہ پنہاں ہو گئیں. انہوں نے جب چمن میں یعنی گارڈن میں رنگ برنگ کے پھول دیکھے تو ان کو ایسا لگا کہ یہ بڑی بڑی پرسنالٹیز تھیں، بڑے بڑے انسان تھے جو مرے اور بری ہوئے زمین میں، تو انہی کے اندر سے یہ پھول نکل آیا ہے.
ان کی کلرفل پرسنالٹی جو ہے پھولوں میں نمایاں ہو گئی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ سب کہاں کچھ لالہ اگل میں نمایاں ہو گئی، خاک میں کیا صورتیں ہو گئی کہ پنہا ہو گئی. یہ بڑے بڑے انسان پیدا ہوئے، اتنے کلرفل پرسنالٹی پیدا ہوئیں اور اسی زمین میں چلی گئیں. ان میں سے کچھ ایسی ہیں جو ان پھولوں میں دکھائی پڑتی ہیں. اب یہاں پر میں سوچتا ہوں کہ غالب کو ان پھولوں میں بھی انسان دکھائی پڑا، خدا نہیں دکھائی پڑا. خدا نہیں دکھائی پڑا ان کو. یعنی کہ ان پھولوں میں ان کو خدا کی بیوٹی دکھائی دیتی. مرنے والوں کو دیکھ کر وہ کہتے کہ دیکھو خدا کے سوا کسی کو اس دنیا میں یعنی ایٹرنیٹی حاصل نہیں ہے. یعنی خدا کو لے کر یہ سب باتیں سوچتے وہ. تو سب کچھ دنیا میں ہو رہا ہے لیکن پھر بھی آدمی خدا کو یاد نہیں کرتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس سے ہوتے ہیں یہ بطور ریمائنڈر کے ہوتے ہیں. جیسے کہ نیپال میں ایک کنگ شپ چل رہی تھی، ایک کنگ وہاں پر رول کر رہا تھا. اچانک وہاں پر ایک نیا ریولیوشن آیا، الیکشن ہوا. الیکشن میں جو پارٹی تھی شاہ کے خلاف تھی، یعنی کنگ شپ کے خلاف تھی، وہی آ گئی میجارٹی میں. تو یہ ڈیموکریسی کا زمانہ ہے، وہی وہاں کے رولر بن گئی. تو اس نے نیا جو قانون بنایا تو اس میں اس نے کہا کہ یہ بادشاہی ختم، اب نیپال میں کوئی بادشاہی نہیں ہے، جو راجا صاحب ہیں وہ چھوڑ دیں محل کو. اس طرح وہاں پر بدلاؤ آیا. مگر ان چیزوں میں کوئی لیسن نہیں لیتا آدمی، کوئی لیسن نہیں. آج ہی میری ایک صاحب سے میٹنگ ہوئی جو بہت پڑھے لکھے تھے. تو انہوں نے بتایا کہ وہ بہت زیادہ کتابیں پڑھتے ہیں، زیادہ تو ناولیں پڑھتے ہیں، اچھی اچھی ناولیں انہوں نے کہا، اور کچھ سیریس بکس بھی پڑھتے ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ کے بیان کے مطابق آپ نے سینکڑوں کتابیں پڑھی ہیں، تو کوئی ایک لیسن جو آپ نے ان کتابوں سے لیا وہ مجھے بتائیے. کوئی ایک لیسن، کوئی ایک میننگ فل بات، کوئی ایک تتو کی بات. ساری کتابوں کو پڑھ کر کے کوئی ایک بات جو پکڑی ہو آپ نے میننگ فل بات، کوئی وزڈم کی بات، وہ بتائیے. تو دیر تک میں ان سے پوچھتا رہا لیکن ایک بھی وہ نہیں بتا سکے میننگ فل بات، ایک سنگل بات نہیں بتا سکے یہ وزڈم کی بات میں نے اپنی کتاب سے لی، فلاں کتاب سے. بلکہ وہ میرا کوشچن نہیں سمجھ رہے تھے. تو میں نے کہا ایک کوشچن کو بتاتا ہوں کہ میں کیا پوچھ رہا ہوں آپ سے. کہ میں نے ایک کتاب پڑھی، اس میں برنارڈ شاہ کے بارے میں لکھا تھا کہ برنارڈ شاہ نے کہا تھا، برنارڈ شاہ جو آئرلینڈ کا ویل نون رائٹر ہے، تو اس نے کہا تھا کہ ہی از دا موسٹ ان ایجوکیٹڈ پرسن ہو ہیز نتھنگ ٹو فارگیٹ. یہ ہے ایک میننگ فل بات. اور کئی ایگزامپل دیے میں نے، لیکن کیسی عجیب بات ہے کہ کوئی ایک بھی وہ نہیں بتا سکے مثال کہ جن کتابوں کو پڑھا انہوں نے، جس کی بڑی تعریفیں کرتے تھے، بہت اچھی اچھی کتاب ہے، بہت تعریف ہے، بہت اچھی اچھی کتاب ہے، تو ایک بھی میننگ فل بات نہیں لی ان کو. تو چیز کیا ہے؟ میں نے کہا کہ آپ پڑھتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے، آپ نے کتابوں کو پڑھا تو انٹرٹینمنٹ کے لیے بس، اس لیے نہیں کہ اس میں سے کچھ لیسن ڈرا کریں، کوئی وزڈم کی بات سیکھیں، کوئی لرننگ کریں اس سے، بس انٹرٹینمنٹ کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے. تو آج کل یہی ٹرینڈ بن گیا ہے کہ چیزوں کو لوگ لیسن کے طور پر نہیں لیتے. روزانہ وہ ٹی وی دیکھیں گے، اخبار پڑھیں گے، بک پڑھیں گے، اور ادھر ادھر اسپیچز دیں گے، لیکن کوئی کسی کو
کچھ سیکھتا نہیں. کسی سے پوچھے کہ آج کیا تمہاری لرننگ ہوئی, تو کسی کے پاس کچھ کہنے کو نہیں ہوتا. تو بڑے بڑے بادشاہ مر جاتے ہیں, بڑے بڑے ایونٹ ہوتے ہیں, یہاں تک کہ گلوبل وارمنگ کے آج کل قصے آتے ہیں نیوز میں, کوئی لیسن نہیں لیتا اس سے بھی, کچھ بھی نہیں. پوری زندگی پر کیا بن گئی ہے کہ پیسہ کماؤ اور انجوائے کرو, پیسہ کماؤ انجوائے کرو, بس. اور کچھ نہ زندگی کا پرپز ہے, نہ کوئی تھنکنگ لوگوں کے اندر ہے. یہ حال ہے آج کل لوگوں کا. دیکھیے, کنگشپ کو تو بہرحال جانا تھا. ایک زمانہ تھا کہ جب بادشاہ کوئی مرتا تھا, یہ بھی نہیں کہتے تھے لوگ کہ بادشاہ مر گیا. یعنی بادشاہ کا اتنا دبدبا تھا, بادشاہ کا دبدبا اتنا زیادہ تھا کہ یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ بادشاہ مر گیا. کہا جاتا تھا کہ دا کنگ از ڈیڈ, لانگ لیو دا کنگ. دا کنگ از ڈیڈ, لانگ لیو دا کنگ. یعنی یہ بھی کہتے ہوئے ڈرتے تھے کہ بادشاہ مر گیا. وہ سمجھتے تھے کہ بادشاہ ابھی بھی کسی نہ کسی روپ میں زندہ ہے. اتنا دبدبا تھا اس کا. لیکن جب ڈیموکریسی کا ریولیوشن آیا, جو فرانس سے شروع ہوا, شروع تو ہو چکا تھا وہ اسلامک پیریڈ سے, لیکن زیادہ تر ہسٹورین مانتے ہیں کہ فرانس سے شروع ہوا. میں تو ایسا نہیں مانتا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ شروع ہوا تھا اسلامک ریولیوشن کے بعد. تو خیر, تو ایک کے بعد ایک کر کے کنگشپ ختم ہونے لگی, امپائر ختم ہونے لگی. ایجپٹ میں یعنی مصر میں ایک کنگ تھے, ان کا نام تھا کنگ فاروق. تو جولائی 1952 میں ان کو اپنا تخت چھوڑنا پڑا, اپنا تھرون چھوڑنا پڑا ان کو, کیونکہ وہاں پر وہ ہوا, یعنی ملٹری کو ہوا, فوجی انقلاب ہوا, اور اس کے بعد انہیں اپنا تھرون چھوڑنا پڑا شاہ فاروق کو. یہ واقعہ ہے جولائی 1952 کا. تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ کنگ فاروق نے کہا تھا, ایک یعنی کہنا چاہیے کہ جوک کرتے ہوئے گویا کہ آئندہ, وہ بہت پڑھا لکھا آدمی تھا شاہ فاروق, کہ آئندہ جو ہے دنیا میں صرف 5 کنگ رہیں گے, سارے کنگ ختم ہو جائیں گے. یعنی پہلے آپ جانتے کہ پہلے جو ہر ملک میں کنگ ہوا کرتے تھے, راجا مہاراجا کنگ پہلے زمانے میں. تو کنگ فاروق نے کہا کہ آئندہ جو ہے دنیا میں صرف 5 کنگ باقی رہیں گے. ایک جوک کے انداز میں اس نے کہا کہ 4 کنگ تو کارڈس کا یعنی تاش کا, اور 1 کنگ برٹن کا. برٹن آپ جانتے ہیں کہ بہت ہی ٹریڈیشنل کنٹری ہے, تو اگرچہ وہاں کے کنگ کو کوئی پاور نہیں ملا ہوا ہے, لیکن انسٹیٹیوشن انہوں نے باقی رکھا ہے, کیونکہ وہ ٹریڈیشن کو بہت زیادہ مانتے ہیں, کسی ٹریڈیشن کو توڑتے نہیں. میں وہاں گیا تو بکنگھم پیلس کو میں دیکھا, تو اس کے اندر جو فرنیچر ہے سینکڑوں سال پہلے کا وہی ابھی بھی ہے. کوئی نیا فرنیچر نہیں ڈالا گیا اس کے اندر, وہی پرانے ٹائپ کا فرنیچر. تو بہرحال یہ جو برٹش قوم ہے بہت زیادہ وہ ٹریڈیشن کو مانتی ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ 5 کنگ باقی رہیں گے, 4 کنگ تو کارڈس کا یعنی تاش کا, اور 1 جو ہے برٹن کا. تو وہی ہوا, آپ جانتے ہیں وہی ہوا. تو یہ گیانندر جو تھا, یہ نیپال کا جو کنگ, کافی انٹیلیجنٹ بھی تھا اور پڑھا لکھا بھی تھا. تو جانتا تھا کہ اب یہ کنگشپ تو رہنے والی ہے نہیں. تو جب پولیٹیکل پارٹی جو اس کو اپوز کر رہی تھی وہ جیت گئی, تو اس نے مان لیا, ایکسیپٹ کر لیا, ریئلٹی کو ایکسیپٹ کر لیا
اور کل جب چھوڑا محل کو تو اسے کہا کہ میں ڈیموکریسی کا رسپیکٹ دیتا ہوں، ڈیموکریسی کو، اور پیپلز کی ول جو ہے اس کو میں رسپیکٹ دیتا ہوں. اب میں نیپال میں راجا بن کر نہیں رہوں گا، بلکہ ایک کامن مین بن کر رہوں گا، اور میں پالیٹکس میں لوٹوں گا ایز اے کامن مین، ایز اے کنگ نہیں. جیسے دوسرے لوگ الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، پولیٹیکل پارٹی بناتے ہیں، تو اسی طرح سے وہ بھی شاید بنائے گا آئندہ. تو یہ ایک لحاظ سے اس میں ایک لیسن یہ ہے کہ ایکسیپٹ دا ریئلٹی. جب ایسی سچویشن آ جائے کہ جس کو آپ چینج نہ کر سکتے ہوں، ایک ایسی سچویشن جس کو آپ چینج کرنے پر آپ کے بس میں نہ ہو کہ آپ اس کو چینج کر دیں. میچورٹی کو اس طرح ڈیفائن کیا جاتا ہے. میچورٹی، واٹ از میچورٹی؟ تو کہا جاتا ہے کہ میچورٹی از دا ایبلٹی ٹو ایکسیپٹ تھنگس یو کین ناٹ چینج. جن چیزوں کو آپ بدل نہیں سکتے اس کو ایکسیپٹ کر لیجیے. تو گیانندر نے، جو اس سے پہلے راجا تھے نیپال کے، انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا اس بات کو کہ وہ لڑ نہیں سکتے سچویشن سے لڑ نہیں سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک لیسن ہے اس میں کہ اگر آپ وہ لڑتے تو ظاہر ہے کہ مارے جاتے. تو کچھ لوگ سوسائڈ بامبنگ کرتے ہیں، لیکن وہ تو ایسے لوگ ہیں جن کو وزڈم سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ سچویشن کو بدل نہ سکتے ہوں تو اس کو ایکسیپٹ کر لیجیے. تو دو ہی آپشن ہے آپ کے لیے. اگر آپ کے پاس اتنا پاور ہے کہ آپ سچویشن کو بدل سکتے ہیں سچ مچ، تو بدلیے پیسفلی. اور اگر آپ بدل نہیں سکتے تو اس کو ایکسیپٹ کر لیجیے. تو گیانندر نے، میں سمجھتا ہوں کہ اس اعتبار سے ایک اچھا ایگزامپل پیش کیا کہ چونکہ وہ سچویشن کو بدل نہیں سکتے تھے، وہ سچویشن کو کنٹرول نہیں کر سکتے تھے، اب وہ سچویشن کے ماسٹر نہیں رہے تھے. پہلے وہ ماسٹر آف سچویشن تھے، اب وہ ماسٹر آف سچویشن کے رول کو کھو چکے تھے وہاں. تو انہوں نے مان لیا تو اب ان کے اب زندگی کو بچایا انہوں نے، ان کی پراپرٹی ہوگی اس کو بچایا انہوں نے، اور بہت سی چیزوں کو بچایا ہوگا انہوں نے. تو ایک نئی زندگی شروع کرنے کی پوزیشن میں کر لیا اپنے آپ کو انہوں نے. یعنی اگر وہ لڑتے سچویشن سے تو ظاہر ہے کہ وہ ان کو ڈسٹرائے کر دیا جاتا، ختم ہو جاتے. لیکن جب نہیں لڑے، وہ ایک پیسفل رسپانس دیا انہوں نے سچویشن کا، تو ان کو ایک نیا لیز آف لائف مل گیا کہ پھر سے زندگی شروع کریں. میں خاص سے وہ بزنس کرتے تھے پہلے بھی، اب وہ بزنس کر سکتے ہیں، پالیٹکس میں آ سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، یعنی پیلس کے باہر. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز میں ایک لیسن ہوتا ہے، ہر چیز میں ایک لیسن ہوتا ہے. دلی میں آپ جانتے ہیں کہ ریڈ فورٹ ہے، لال قلعہ، لال پتھروں کا بنا ہوا. ایک بار میں گیا اس کے اندر، وہاں پر ایک وہ ہے میوزیم، میوزیم. اس میوزیم میں سب پہلے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، یعنی کنگ شپ کے زمانے کی چیزیں. تو وہاں پر ایک جگہ میں نے دیکھا کہ ایک پتھر تھا، ایک اسٹون، اس پر پرشین ایک لائن لکھی ہوئی تھی. اس پتھر پر اس پر لکھا ہوا تھا کہ ہمیشہ باد بزیر سپہر
بو قلموں، وہ کسی پیلس کا ایک ٹکڑا تھا، یعنی وہ پتھر کسی پیلس میں لگا ہوا تھا پہلے، پھر وہ پیلس ٹوٹ گیا تو اس کی ٹوٹی ہوئی چیزوں کو وہاں رکھا گیا تھا. تو ان میں سے وہ ایک پتھر تھا جو کسی دیوار میں لگا ہوگا پہلے، کسی گیٹ پہ لگا ہوگا، تو ٹوٹنے کے بعد اس کو لا کر کے وہاں رکھ دیا گیا میوزیم میں. تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ ہمیشہ بعد بزیر سپہر بو قلموں، یعنی اس پیلس کے بارے میں، اس محل کے بارے میں، کہ یہ آسمان کے نیچے ہمیشہ آباد رہے. یہ محل جو ہے، یہ جو پیلس ہے، یہ آسمان کے نیچے ہمیشہ آباد رہے. لیکن آپ دیکھیے تھوڑی مدت میں وہ محل اس طرح سے ختم ہوا کہ آج کہیں اس کی کھٹر بھی نہیں ہے، اس کا صرف اس کا وہ پتھر کا ٹکڑا ہے جو بتاتا ہے کبھی یہاں پر ایک محل تھا. تو اس پتھر کے ٹکڑے سے بھی اس کی عمر کم تھی. آپ ذرا سوچیے اس بات کو کہ وہ پتھر کا ٹکڑا جو محل کے کسی کارنر پر دیوار میں فٹ کر دیا گیا تھا، تو اصل محل تو بہت بڑا تھا، اصل پیلس جو تھا وہ تو بہت ہی بڑا تھا. تو اس پیلس کی جو ایج تھی اس پتھر کے ٹکڑے سے بھی کم تھی. کہ پتھر کا ٹکڑا تو آج بھی ہے اور پیلس پتہ نہیں کب ختم ہو گیا. کتنا بڑا لیسن اس میں ہے، کتنا بڑا لیسن ہے اس کے اندر، بہت بڑا لیسن ہے. میں نے بہت سے ملکوں کے سفر کیے ہیں اور پچھلے بادشاہوں کے بہت سے کھٹر دیکھے ہیں. مثلاً میں لیبیا گیا تو آپ جانتے ہیں کہ لیبیا جو تھا ایک زمانے میں رومن امپائرس کے انڈر میں تھا. یہ بہت پہلے کی بات ہے، یعنی 2000 سال پہلے کی بات ہے کہ 2000 سال پہلے لیبیا جو ہے وہ رومن امپائر کے انڈر میں تھا. تو وہاں کئی کھنڈر ابھی بھی ہیں اس زمانے کے. تو ایک جگہ میں نے دیکھا کہ بہت بڑا ایک بنا ہوا تھا، ایک ہاؤس جیسا، اس کے چاروں طرف بیٹھنے کی سیٹیں تھیں اور نیچے جو ہے وہ گہرائی میں ہاؤس تھا. تو معلوم ہوا کہ یہاں پر بادشاہ لوگ اور رائل فیملی کے لوگ آ کر بیٹھتے تھے. اور اس کے اندر یعنی وہ کرتے تھے کہ کوئی بیسٹ اس کے اندر چھوڑ دیتے تھے، اور جس سے وہ غصہ ہوتے تھے کسی کے خلاف تو بجائے اس کے کو پریزن میں ڈالیں، جیسے جلدات سے کہیں گردن مار دو، اسی میں اس کو ڈال دیتے تھے. اور وہ بیسٹ جو ہے یعنی بھینسا یا بھیڑیا اس کو نوچتا تھا اور اس طرح سے وہ مار ڈالتا تھا اس کو. تو یہ تماشا دیکھتے تھے وہ، یعنی انسان اور بیسٹ کی لڑائی کا تماشا بیٹھ کر. اب آپ دیکھیے کہ آج وہاں کوئی بھی نہیں، نہ رومنس ہیں، نہ ان کا رول ہے، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. تو جس زمانے میں ان کا رول رہا ہوگا تو اس زمانے میں کتنا ان کا یعنی ان کے مائنڈ میں کتنا آروگنس ہوگا، آروگنس، کہ انسان کو ڈال دیا انہوں نے درندے کے سامنے، بیسٹ کے سامنے، اور وہ باہر بیٹھے ہوئے کرسیوں پر تماشا دیکھ رہے ہیں. تو بہرحال میں نے بہت سے کھنڈر دیکھے ہیں، بہت سے کھنڈر دیکھے ہیں میں، اور جو ابھی کھنڈر نہیں ہوئے ان کو بھی دیکھا ہے. جیسے تاج محل جو ابھی کھنڈر نہیں ہوا. تو تاج محل کو آپ جانتے ہیں کہ ایک کنگ نے بنایا تھا، شاہجہاں نے. تو
ایک یورپین لیڈی آئی, اس کو دیکھا تو اس کے منہ سے نکلا ونڈرفل ونڈرفل. اتنا زیادہ اس سے وہ پربھاوت ہوئی, زیادہ متاثر ہوئی کہ زیادہ نہیں بول سکی, زیادہ نہیں بول سکی. ونڈرفل ونڈرفل. لیکن آج کہاں شاہجہاں ہے؟ کچھ دیواریں تو کھڑی ہوئی ہیں, خود شاہجہاں کہاں ہے؟ وہ بادشاہ کہاں ہے؟ ایک بار میں گیا ایک شہر میں, تو شاہجہاں کی پالکی وہاں رکھی ہوئی تھی. بنگال کے ایک شہر میں گیا تھا میں, جس پہ وہ بیٹھ کر کے نکلتا تھا. تو پالکی تو ابھی ہے اور شاہجہاں کا کوئی وجود نہیں. تاج محل تو ہے لیکن شاہجہاں کوئی وجود نہیں. تو مجھے ایک یاد آتا ہے قصہ کہ شاہجہاں جو تھا, جو مغل یعنی امپرر تھا, تو ایک دن دربار میں بیٹھا ہوا تھا. تو اس کے مائنڈ میں ایک لائن آ گئی, ایک سینٹینس آ گیا. وہ یہ تھا کہ نیمے درو نیمے برو. پہلے زمانے میں بادشاہ لوگ یا بڑے بڑے لوگ کرتے تھے, ایسے ہی ایک سینٹینس بولے, اور شاعر لوگ ہوتے تھے وہاں پر, کہتے تھے کہ اب اس کو پورا شعر بناؤ, کوئی لائن میں جوڑو اس کو. تو بس جس کو کہتے ہیں ترنگ, اپنی ترنگ میں تھا وہ. مجھے کہا کہ میرے مائنڈ میں ایک آیا ہے کہ نیمے درو نیمے برو, اس پر تم شعر کہو. نیمے درو نیمے برو کا مطلب ہے کہ آدھا اندر آدھا باہر, آدھا اندر آدھا باہر, بس یہی ایک سینٹینس تھا. تو اس کو شعر میں ڈھالنا تھا. اب وہاں شاعر لوگ جو تھے وہ لگے سوچنے. تو ایک شاعر کھڑا ہوا کہ میں نے اس کو یعنی ایک بنایا ہے, ایک شعر, ایک لائن بنائی ہے میں نے, تو میں سناتا ہوں اس کو. تو وہ کھڑے ہوئے, انہوں نے سنایا. تو وہ یہ تھا کہ از حیرت شاہ جہاں لرزد زمین و آسماں, انگشت حیرت درد ہاں نیمے درو نیمے برو. عظمت شاہ جہاں لرزد زمین و آسماں, انگشت حیرت درد ہاں نیمے برو نیمے درو نیمے برو. یہ پرشین لائن ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ شاہجہاں کا جو دبدبہ ہے اسے سارے زمین و آسمان کانپ رہے ہیں. شاہجہاں کا جو دبدبہ ہے سارے زمین و آسمان سے کانپ رہے ہیں. اور ایک محاورہ ہے کہ انگلی دانت میں دبا لینا. کہ بہت ہی انوکھی بات ہو, کہ بہت ہی اسٹرینج ٹائپ کی بات ہو تو آدمی دانت میں انگلی دبا لیتا ہے. محاورہ ہے یہ. تو اسے کہا کہ شاہجہاں کے دبدبے سے سارے زمین و آسمان کانپ رہے ہیں, اور انگلی یعنی تعجب کی انگلی دانت میں ہے, آدھی باہر آدھی اندر, یعنی انگلی جو ہے آدھی اندر آدھی باہر. اب واہ 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 ہوئی. کہ آپ سوچیں کہ آج نہ وہ شاعر زندہ ہے, نہ شاہجہاں زندہ ہے, نہ وہ دربار کہیں ہے, کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. اینٹ پتھر کے کچھ ٹکڑے موجود ضرور ہیں اس کی یادگار میں, جیسے تاج محل کیا ہے, تاج محل اینٹ پتھر کے ٹکڑے ہیں, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. تاج محل جو ہے اینٹ پتھر کے ٹکڑے ہیں. انسان اگر مینٹین نہ کرے تو ختم ہو جائے. تو اینٹ پتھر کے کچھ ٹکڑے موجود ہیں. یہ تاج محل ہے یا ریڈ فورٹ ہے, وہ بھی اینٹ پتھر کا ٹکڑا ہے. تو آپ سوچیے کہ بادشاہوں نے بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی,
تو ان بلڈنگوں کے کھنڈر تو موجود ہے آج، لیکن خود بادشاہ کہاں ہے؟ بادشاہ کا تو کوئی وجود نہیں. تو یہ بادشاہت کی عمر کتنی کم ہے، کتنی کم ہے ان کی زندگی. تو جن بادشاہوں کے بارے میں پہلے کہا جاتا تھا کہ دا کنگ از ڈیڈ، لانگ لیو دا کنگ، گویا کہ بادشاہ کوئی مرنے نہیں ہے، اب بادشاہ ختم ہو گیا. تو شاہ فاروق نے کتنا صحیح کہا تھا، بہت ہی انٹیلیجنٹ تھا وہ، کہ اب جو ڈیموکریسی کا زمانہ آیا ہے دنیا میں، تو اب دنیا میں کنگ نہیں رہیں گے، صرف 5 کنگ رہیں گے، یعنی 4 کارٹس کا اور ایک برٹن کا. تو 4 اس نے ایک جوک کیا. آپ جانتے ہوں کہ کارٹس میں کنگ ہوتا ہے، یعنی مطلب وہ پیپر پہ ہوتا ہے، پیپر پر، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں. مطلب 4 پیپر کنگ رہیں گے اور ایک ٹریڈیشنل کنگ رہے گا. اس کا مطلب یہ ہوا آگے جو ہے 4 پیپر کنگ رہیں گے اور ایک ٹریڈیشنل کنگ رہے گا. تو اسی میں سے یہ راجا نیپال بھی تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز میں ہمارے لیے سبق ہوتا ہے. اس میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ جب بھی ایک دن ختم ہوتا ہے اور شام آتی ہے تو وہ صرف یہ خبر دیتی ہے کہ دوبارہ ایک صبح ہونے والی ہے. ہر دن جب ایسا ہوتا ہے کہ شام آتی ہے تو یہ خبر دیتی ہے کہ تھوڑا ویٹ کرو، پھر صبح ہونے والی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کنگ گیانندر نے جو فیصلہ کیا ہے کہ وہ پولیٹیکل پروسیس جو اب چلے گا، ڈیموکریٹک پروسیس، اس میں حصہ لیں گے، وہ بہت صحیح فیصلہ ہے کہ کنگ بن کر کے وہاں رول کریں. وہ اس کا تو ٹائم ختم ہو گیا، لیکن پولیٹیکل پروسیس میں آ کر اور ڈیموکریسی میں آ کر کے وہ پھر ری گین کر سکتے ہیں. اسی کنٹری میں وہ ممبر پارلیمنٹ بن سکتے ہیں، وہ منسٹر بن سکتے ہیں، وہ پرائم منسٹر بن سکتے ہیں. ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں، یعنی کنگ شپ کے سیٹ اپ میں جو انہیں ملا ہوا تھا، یعنی جو پوزیشن، تو وہ تو ختم ہو گیا. لیکن ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں ابھی بھی ان کے لیے موقع ہے کہ وہ اپنی جگہ بنا سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک لیسن ہے ہمارے لیے کہ جب بھی کوئی ریولیوشن آتا ہے، کوئی اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے، کوئی ایک بار میں ایک صاحب آئے تھے دلی میں، تو وہ بائی چانس میری ان سے ملاقات ہوئی نئی دہلی کے ریلوے اسٹیشن پر. تو انہوں نے کہا کہ میں مغل ڈائناسٹی کا وارث ہوں. وہ اپنا بتاتے تھے کہ وہ کس کے لڑکے ہیں، کس کے پوتے ہیں، کس کے نواسے ہیں. تو اپنا رشتہ جوڑتے تھے وہ شاہ جہاں سے. تو کہتے تھے کہ تاج محل میرا ہے، ریڈ فورٹ میرا ہے، یہ سارا جو ہے میرا ہے، کیونکہ میرے باپ دادا کا تھا. تو گورنمنٹ آف انڈیا میں گئے تھے وہ کلیم کرنے کے لیے کہ یہ مجھے دیا جائے. تو یہ ظاہر ہے کہ ایک بالکل بے سمجھی کی بات تھی، وہ کسی نے ان کی سنی نہیں، ایسی بات کہیں کچھ سکتا تھا. لیکن یہ جو انہوں نے فیصلہ کیا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ صحیح فیصلہ ہے. مغل ڈائناسٹی کا کوئی آدمی اگر زندہ ہے آج، تو اس کے لیے یہ راستہ تو کھلا ہوا ہے کہ وہ ڈیموکریسی کا جو سیٹ اپ بنا ہے اس میں حصہ لے، الیکشن پروسیس میں آئے، وہ جیت کر کے وہ پارلیمنٹ میں جائے، وہ کیبنٹ میں جائے. سب کچھ اس کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے. یہ راستہ نہیں کھلا ہوا ہے کہ وہ کلیم کرے کہ یہ سب میری وراثت ہے اور مجھے بطور وراثت کے دیا جائے. وہ تو زمانہ ختم ہو گیا. یہ تو اناکرونزم ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک سبق ہے اس کے اندر
کہ جب بھی آپ کے لیے کوئی ایک چانس کھویا جائے، یاد رکھیے وہاں ایک اور چانس آپ کے لیے ویٹ کر رہا ہوتا ہے. آپ یہ نہ سمجھیے کہ اگر ایک چانس میں نے کھو دیا ہے تو بس سب کچھ کھویا گیا. نہیں، وہاں سیکنڈ چانس آپ کے لیے ہوگا، تھرڈ چانس آپ کے لیے ہوگا. یہ بھی زندگی کا ایک بہت بڑا راز ہے جو ہر آدمی کو جاننا چاہیے. میں گیا وہاں اٹلی میں، روم میں. تو روم میں ایک پیلس ہے، ابینڈن پیلس. مجھے بتایا گیا کہ یہاں پر پہلے پوپ رہا کرتے تھے، کرسچن پوپ. آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک زمانہ تھا کہ پوپ کا راج تھا پورے یورپ میں. یعنی پوپ جو ہوتا تھا اس زمانے میں وہ ان کراؤنڈ کنگ ہوا کرتا تھا. اگرچہ ڈفرینٹ کنٹریز میں وہاں کے کنگ ہوتے تھے، لیکن پوپ کو گریٹر دین کنگ کی پوزیشن حاصل تھی اس زمانے میں. اس زمانے میں پوپ کو گریٹر دین کنگ کی پوزیشن ملی ہوئی تھی. تو اس کا ایک وہاں پر بہت بڑی بلڈنگ تھی. مجھے بتایا گیا کہ یہاں وہ رہتا تھا. تو میں نے دیکھا اندر جا کر کے. آج تو وہ ابینڈنڈ ہے، آج تو صرف وہ یعنی ٹورسٹ لوگ آتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے. تو آپ دیکھیے کہ وہ پیلس تو پوپ سے چھن گیا، لیکن پوپ ابھی بھی اس کی پوزیشن وہی بنی ہوئی ہے. وہ کیسے بنی ہوئی ہے؟ پوپ کی پوزیشن جو ہے اسپریچول کنگ آج بھی ہے وہ. یعنی پہلے اگر پوپ تھا پولیٹیکل کنگ، آج وہ بنا ہوا ہے اسپریچول کنگ. وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ مسولینی کے زمانے میں، جب مسولینی جو تھا رولر تھا اٹلی کا، تو پوپ کو یہ پیشکش کی گئی کہ آپ راضی ہو جائیں ایک چھوٹے ٹکڑے پر جس کو ویٹیکن کہا جاتا ہے. تو ویٹیکن آپ کا ہوگا، اس میں آپ ہی کا راج رہے گا، آپ ہی وہاں کی پولیس وہاں رہے گی، آپ کا حکم چلے گا وہاں پر. یعنی پورے یورپ سے سمٹ کر کے آپ ویٹیکن کو اپنا بنا لیں، اپنی دنیا. تو کرسچن لوگ راضی ہو گئے، یعنی پوپ راضی ہوگا اس پر. یعنی وہ پوپ جو پورے یورپ کو سمجھتا تھا کہ پورے یورپ میں ہمارا راج ہے، وہ سمٹ کر کے ویٹیکن کو، میں نے ویٹیکن کو دیکھا ہے، ایک چھوٹی سی دنیا ہے، وہ بہت چھوٹی دنیا. لیکن وہ کیتھولک چرچ کا گویا وہ اسپریچول امپائر ہے. ویٹیکن جو ہے وہ کرسچن چرچ کا اسپریچول امپائر ہے. ابھی بھی ساری دنیا میں اس کا احترام ہے. اس کے اپنے ایمبیسڈر ہوتے ہیں، پوپ کے اپنے ایمبیسڈر ہوتے ہیں ہر جگہ. یہ پوپ کا جو ریپرزنٹیٹیو ہے وہ الگ ہوتا ہے. تو ہر کنٹری میں اس کے ایمبیسڈر ہوتے ہیں. اس کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے. یعنی ساری دنیا میں وہ آرگنائز کیا ہوا ہے یعنی کرسچن ایکٹیویٹیز کو. سب مانتے ہیں اس کی سپریمیسی کو. تو میں کہوں گا کہ یہ بھی ایک لیسن کی بات ہے کہ پوپ نے یہ سمجھا کہ اگر پولیٹیکل امپائر کو قائم رکھنے، اگر پولیٹیکل امپائر کو قائم رکھنا میرے بس میں نہیں رہا ہے تو میں ریسیٹ کروں اور اسپریچول امپائر بناؤں اپنا. وہ بن گیا، وہ اسی شان کے ساتھ ابھی بھی رہتے ہیں وہاں پر. تو جب آپ کے لیے ممکن نہ ہو کہ آپ پولیٹیکل امپائر اپنا بنا سکیں تو اس پر راضی ہو جائیے کہ آپ اپنا اسپریچول امپائر بنائیں گے.
یہ کتنا بڑا لیسن ہے، کتنا بڑا لیسن ہے. جب کہیں جاتا ہے پوپ تو وہاں اس کا اتنا زبردست طریقے سے ریسیپشن ہوتا ہے جیسے کسی کنگ کا ہوتا ہے. آج بھی کسی بھی کنٹری میں جب جاتا ہے پوپ تو اس کا ریسیپشن ایک ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے طور پر ہوتا ہے، کیونکہ ویٹیکن کا وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے. ویٹیکن کی حیثیت ایک اسٹیٹ کی ہے، ایک اسٹیٹ کی ہے، حالانکہ وہ بہت ہی چھوٹا ہے. مشکل سے ایک مائل کے ریڈیس میں ہوگا وہ، بس. میں وہاں 2 بار گیا ہوں شاید. یعنی روم میں ایک مسجد بنائی ہے عربوں نے، بہت بڑا کیمپس اس کا ہے. جب میں دیکھنے گیا مسجد تو میں نے دیکھا کہ مسجد تو اسے بھی بڑی ہے، ویٹیکن سے بڑا اس کا کیمپس ہے. لیکن ظاہر ہے کوئی مسجد کوئی پاور نہیں، وہ مسجد کوئی پاور نہیں ہے حاصل ہے، لیکن ویٹیکن کو پاور ملا ہوا ہے، اسپریچول پاور. پورے کرسچنڈم کا وہ اسپریچول کنگ ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ ایکسیپٹنس آف ریئلٹی، ایکسیپٹنس آف ریئلٹی ایک بہت بڑا پرنسپل ہے زندگی کے لیے، ایک انڈیویجول کے لیے بھی، ایک انسٹیٹیوشن کے لیے بھی، ایک نیشن کے لیے بھی. ایکسیپٹنس آف ریئلٹی. جب آپ کو 100% نہ مل سکے تو کم پر راضی ہو جائیے. جب آپ کو آئیڈیل نہ مل سکتا ہو تو لیس دین آئیڈیل پر راضی ہو جائیے. جب آپ کو پرفیکٹ نہ مل سکتا ہو تو امپرفیکٹ پر راضی ہو جائیے. یہ ہے زندگی کا راز. انفارچونیٹلی اکثر لوگ اس راز کو نہیں جانتے، بس لڑ جاتے ہیں. ایک دیہاتی ایک مثل ہے کہ آدھی چھوڑ کے سجی دھاوے، آدھی ملے نہ سجی پاوے. یعنی آپ کو آدھا مل رہا تھا، آپ نے کہا میں آدھا لوں گا نہیں، میں تو پورا لوں گا. تو پورے کے لیے آپ لڑ پڑے. نتیجہ وہ کہ وہ ملا نہ وہ ملا. اس زمانے میں اس کا بہت ہی انوکھا اگزامپل ہے پیلسٹائن. پیلسٹائن میں 1948 میں بالفور ڈکلیریشن کے تحت عربوں کو پیلسٹائن کے ایریا کا مور دین ہاف ملا تھا اور اسرائیل کو لیس دین ہاف. 1948 میں عربوں کو پیلسٹائن کا مور دین ہاف ایریا ملا تھا انکلوڈنگ یروشلم. تو اس پر وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا انہوں نے. ان کا کہ ہم تو اسرائیل کو سمندر میں ڈھکیل دیں گے، سنرمیم فی البحر. تو کیا ہوا؟ 1967 میں جنگ ہوئی وہاں پر، ایک فل فلیج وار ہوئی 1967 میں. اس میں اسرائیل نے اپنا ایریا 5 ٹائم بڑھا لیا، 5 ٹائم. اور اب عربوں کے پاس بہت تھوڑی سی جگہ رہ گئی، ایک غزہ پٹی اور اریحا پٹی بس. وہی ہے دیہاتی مثل، آدھی چھوڑ کے سجی دھاوے، آدھی ملے سجی پاوے. کہ آدھا مل رہا تھا اس پر آدمی راضی نہیں ہوا اور چاہا کہ سارا اس کے حصے میں آ جائے، سب کا سب. لڑ پڑا تو کیا ہوا؟ نہ آدھا ملا نہ پورا ملا. تو دیکھیے ہر چیز میں لیسن ہوتا ہے، ہر چیز میں لیسن ہوتا ہے. ہمیشہ آدمی کو لیسن کو تلاش کرنا چاہیے. دیکھیے زندگی میں چاہے ایک کنگ ہو یا ایک کامن مین ہو، ہر ایک کو کچھ نہ کچھ کھونا پڑتا ہے، ہر ایک کو. یعنی کھونا از اے پارٹ آف لائف. اس دنیا میں ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ تو کھونا پڑے گا.
اس دنیا میں ایسا پاسبل نہیں ہے کہ آپ کچھ نہ کھوئیں، کچھ نہ کھوئیں، کچھ نہ کھوئیں. یہ پاسبل نہیں ہے. جو لا آف نیچر ہے اس کے مطابق کہیں نہ کہیں آپ کو کھونا پڑے گا. ان ٹرم آف ڈیتھ، ان ٹرم آف لاس، ان ٹرم آف ایکسیڈنٹ، ان ٹرم آف ڈیزیز، بہت سی شکلیں ہیں کھونے کی. تو وہاں پر کیا ہے، جو کھویا گیا اس کو بھلا دیجیے، اور جو ابھی باقی ہے اس کو لینے کے لیے کوشش کیجیے. یہ ہے فارمولہ. جو کھویا جا چکا ہے اس کو بھلا دیجیے، اور جو ابھی باقی ہے اس کے لینے کے لیے اپنی ساری کوشش لگا دیجیے. یہ ہے زندگی کا راز. میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ ہسٹری ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں ہسٹری آف کنگس، اس میں یہ سارے سبق ملتے ہیں آپ کو، نیگیٹو سینس میں بھی اور پازیٹیو سینس میں بھی. تو لائف کو آپ لیجیے ایز اے لیسن. بس یہ مت سمجھیے کہ لائف میں بس ہم کو تو بس سپر اچیور بننا ہے، ہمیں کچھ کھونا نہیں ہے. تو ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے. یاد رکھیے زندگی نام ہے سپر لوزر بننے کا، سپر اچیور بننے کا نہیں ہے. کیونکہ سپر اچیور جو سو کال تھے، کیا وہ مر گئے تو سپر لوزر تو بن گئے. وہ جتنے سپر اچیور تھے آخر میں مر گئے. وہ 60-70 سال 80 سال جی کر کے، ڈیزیز، ایکسیڈنٹ، بڑھاپا. تو میں یہ کہوں گا کہ جتنے بھی سپر اچیور تھے وہ سب کے سب سپر لوزر تھے. اس بات کو جانیے. دیر نو ایکسیپشن ایٹ آل. تو زندگی کو بہت ہی سیریسلی لیجیے. زندگی میں سب سے بڑی چیز جو لینے کی ہے وہ لیسن. جس نے زندگی میں لیسن کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا. اس دنیا میں لیسن سے بڑی کوئی چیز نہیں.